الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم نعمت ہے اولاد۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بیش بہا اور ایک قیمتی نعمت ہے، اور انسان کے مستقبل کا اثاثہ ہے، یعنی والدین کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور ایک اثاثہ ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے اولاد کو دنیاوی زیب و زینت سے منسوب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ اولاد دنیا کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے، اور اولاد قیمتی اس وقت بنتی ہے کہ جب اس کی بہتر تعلیم اور تربیت کی جائے، اس کی تعلیم اور تربیت کا پورا خیال رکھا جائے۔ بس چنانچہ شریعت نے اور دین اسلام نے والدین کے اوپر اولاد کے جو حقوق رکھے ہیں، ان میں سب سے اہم حق جو والدین کے اوپر ہے اولاد کا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، دینی اور اسلامی تربیت کریں، دینی اور اسلامی ماحول میں اسے پروان چڑھائیں، اسے دینی اعتبار سے بھی آگے بڑھائیں اور عصری تعلیم سے بھی اسے آراستہ کرائیں۔ پس چنانچہ اولاد یعنی ایک بچہ، ایک چھوٹے بچے کی مثال اس پودے کی سے ہے کہ جو زمین سے بس نکلنا شروع کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پودا جو ابھی زمین سے نکل رہا ہے، اس کو کدھر بھی موڑنا آسان ہوتا ہے بنسبت ایک بڑے اور تناور درخت کے۔ ایک پودا آپ نے لگایا اور وہ زمین سے اگا اور کچھ تھوڑا چلا، اس کے بعد آپ اس کو کدھر بھی گھما سکتے ہیں۔ جب وہ ایک مضبوط اور ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر ممکن نہیں ہے۔ ویسے ہی جب اولاد بچپن میں ہے تو بچپن کا جو زمانہ ہے، بچپن کی جو زندگی ہے، اس میں اس کو سکھانا، پڑھانا، اچھی تربیت کرنا آسان ہے بنسبت بڑے ہونے کے۔ بالغ ہونے کے بعد ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے بنسبت بچپن کے۔ اسی لیے دین اسلام نے اور شریعت نے ماں باپ کے اوپر جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی رکھی، جو سب سے بڑا حق اولاد کے تعلق سے رکھا ہے، وہ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا ہے، کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں
اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی جائے، دینی اور اسلامی تعلیم اور تربیت کا خاص طور سے خیال رکھا جائے، چونکہ ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر، یہ ان کی پدری اور مادری کا تقاضا ہے، ان کی شفقت اور ان کی ممتا کا تقاضا ہے کہ وہ اولاد کی ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ دنیا کے ہر پیرنٹس، سبھی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ہر خواہش پوری ہو، ہم اسے خوش رکھ سکیں، اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، اچھی لائف اسٹائل اسے دینا، اس کے شوق پورے کرنا، اس کی خواہشیں پوری کرنا، اور بسا اوقات اس کی خواہش پوری کرنے میں ماں باپ کتنی قربانی بھی دیتے ہیں، اپنے ارمانوں کو، اپنی خواہشات کو دباتے ہیں، نہیں میرے بچے کی خواہش۔ تو یہ فطری طور پر اللہ نے ماں باپ کے اندر یہ جذبہ، یہ عنصر رکھا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی، اولاد سے ایسی محبت اور ایسی وابستگی نہیں ہوتی، تو پھر تو اولاد کو پالنا ہی مشکل ہوتا۔ لیکن اللہ نے فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے۔ اب اسی فطرت کا تقاضا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی دینی اور اسلامی تعلیم اور تربیت کا بالخصوص خیال رکھا جائے، بہت دھیان رکھا جائے۔ جہاں اس کی عصری تعلیم کا خیال اور اسے اچھی سی اچھی چیزیں اور اچھی سی اچھی اس کی ضرورتیں پوری کرنا، وہیں بالخصوص سب سے پہلے اس کی دینی اور اسلامی تعلیم اور تربیت کا خیال بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ قرآن مجید میں پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال بیان کی کہ اولاد کی دینی اور اسلامی تربیت، اس کے عقیدے کی فکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، اس وقت آپ کو یہ فکر ہوئی اور یہ چیز آپ کو کھائی جا رہی تھی کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ تو کامن فکر ہے، ہر ماں باپ کو ہوتی ہے، اور وہ اسی کے لیے پہلے سے ہی سب تیاری کر بھی لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی فکر ان کے اندر یہ تھی کہ میرے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی۔ آپ نبی ہیں، آپ کے والد بھی نبی ہیں اسحاق علیہ السلام، آپ کے دادا بھی نبی ہیں حضرت اسماعیل، یعنی خاندان نبوت ہے۔ نبی ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے تعلق سے اتنے فکر مند ہیں کہ آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میری اولاد میرے بعد پتہ نہیں کیا کرے گی، کس کی عبادت کی۔ کتنا اہم لمحہ فکریہ ہے، کتنا اہم نقطہ ہے غور کرنے کا اور سوچنے کا، کہ ماں باپ جہاں اولاد کی تمام خواہشات اور ضرورت پوری کرنے کی پوری رعایت کرتے ہیں، وہیں ان کے لیے سب سے ضروری چیز، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میری اولاد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مرتد ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین اسلام سے پھر جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین اسلام چھوڑ بیٹھے۔ آپ نبی ہو کے اس چیز کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ نے بلایا اپنے بیٹوں کو اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو نبی زادے تھے، نبی کی صحبت، نبی کی اولاد، نبی کی تربیت۔ انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان، ہم آپ کے بعد اسی دین پر رہیں گے جس دین پر آپ ہیں، اور ہمارے دادا حضرت اسحاق ہیں، اور ہمارے
پردادا حضرت ابراہیم، اور اسی ایک اللہ کی عبادت ہم آپ کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ وہ کتنا اہم لمحہ فکریہ ہے، ایسی تربیت اولاد کی اور اس تعلق سے اتنا زیادہ فکر مند ہونا، اتنا زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا۔ آج ہم کیا نہیں کر رہے بچوں کے لیے، ہے نا؟ 2 لڑکے ہیں تو دونوں کے الگ مکان کی فکر، دونوں کے الگ کاروبار کی فکر، بہتر سے بہتر خاندانوں میں ان کا رشتہ کرنا کہ اچھی سے اچھی لڑکیوں سے رشتہ ہو اور اچھے سے اچھے گھرانے میں رشتہ ہو، ویل سیٹلڈ کاروبار ہو یا اچھی پوسٹوں پر ان کی جوائننگ نوکریاں ہوں، اچھا کاروبار ہو اور دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی کریں، خوب کمائیں، خوب پھلے پھولیں۔ یہاں تو یہاں حرمین بھی جا رہے ہیں تو ماں باپ اولاد ہی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو نوازیے، میرے بچے کی خوب ترقی کرے، ایک فیکٹری تو 4 ہو جائے، ایک دکان تو 8 ہو جائیں، اور لڑکے ہو جائیں، اور ایسا ہو جائے، اور ایسا ہو جائے۔ کبھی اس چیز کے تعلق سے فکر مند ہوئے کہ اللہ میرا بچہ، میری اولاد دین پر ثابت قدم رہے، کچھ نہیں چاہیے، بس دین میرے بچے کا محفوظ اور سلامت ہے، ایمان میرے بچے کا بچ جائے اور میری اولاد کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں۔ یہ دعا کرنا آج کل شاید والدین بھول گئے، کہاں کرتے ہیں ماں باپ اس قسم کی دعا؟ کوئی نہیں آتا، نہ خود دعا کرتے ہیں، نہ دعا کرنے والوں سے کہتے ہیں۔ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریے کہ شادی کو 4 سال ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں ہوا، تو اولاد کے لیے دعا کر دیجئے۔ دکان ڈلوائی تھی، چل نہیں رہی ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ نوکری کے لیے انٹرویو دیتا ہے اور اس کو جو ہے کلیئر نہیں کر پاتا، دعا کیجئے۔ ایگزام دے رہا ہے، نکال نہیں پا رہا، دعا کیجئے۔ بہت لائق ہے، بہت نیک ہے، خوبصورت ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اچھی لڑکی نہیں مل رہی، دعا کریے۔ فلاں بیماری ہو گئی ہے، دعا کریے۔ فلاں چیز میں، فلاں گندی عادت میں پھنس چکا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ اس کو نکال دے، بچ جائے۔ لیکن کسی کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں کہ خاتمے بالخیر کی دعا کیجئے، ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کیجئے، دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی دعا کیجئے اور اعمال صالحہ کرنے کی دعا کیجئے، یا یہ دعا کیجئے۔ یہ تو بہت لوگ آتے ہیں کہ دعا کیجئے، اب یہ 12th کلیئر کر لی ہے، اب جو ہے ہم اس کو نیٹ کے ایگزام دلوا رہے ہیں اور اس کا MBBS میں سلیکشن ہو جائے، فلاں انجینئرنگ کالج میں سلیکشن ہو جائے، فلاں جگہ، یا ہمارا بچہ 12th میں اچھے مارکس سے پاس ہو جائے۔ ایک پیرنٹس نہیں آئے آج تک، کوئی ماں باپ نہیں آئے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے دعا کیجئے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے، یہ عالم دین بن جائے۔ آپ کے بچے کے پاس یا آپ کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہو، لیکن دین ہو تو اس کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر اس کے پاس دنیاوی دولت کا انبار لگا ہو اور دین نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اتنا نااہل بنا دیا ہے، اگر دین نہیں دیا تو آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر پائے گا، وہ آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا پائے گا۔ اور نماز جنازہ کی 2 اہم دعا ہے، وہ دعا تک اس کو یاد نہیں ہوگی۔ آپ کی قبر پہ آ کے وہ پھول ڈال جائے گا، ایک پودا لگا کر پانی ڈال کے ثواب کا کام سمجھ کے ضرور کر جائے گا، لیکن اسے وہاں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے ابا جی کو یا میری اماں جی کو ان پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دعا کی ضرورت ہے
کہ میں کون سی دعا کروں کہ جس دعا کی برکت سے یا جس دعا کے وسیلے سے اللہ میرے ماں باپ کے عذاب قبر کو ختم کر دے۔ بتاؤ، وہ جو پلاٹ آپ اس کے لیے چھوڑ کے آئے ہو، جو مکان اس کے لیے چھوڑ کے آئے ہو، جو دکان اور کاروبار اس کے لیے چھوڑ کے آئے ہو، اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی وہ آپ کو دیتا ہے؟ یا دے گا تو لے لیں گے آپ، یا آپ کے کام آ جائے گی؟ بتائیں، کوئی چیز کام آ جائے گی؟ کام آنے والی صرف چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے دین دیا ہے تو وہ اولاد آپ کی کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ اولاد ہر وقت آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، آپ کے لیے قرآن مجید پڑھ کر آپ کے لیے بخشوائے گی، جو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہوگا اس قبر کے گڑھے میں۔ تو دین کتنا ضروری ہے، دین کتنا اہم ہے، لیکن دین کو تو ترجیح نہیں دی ہے نا ہم نے۔ اسی وجہ سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی چیزیں دوڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی ایک چیز بتاؤں آپ کو، بڑی اچھی سوچنے غور کرنے والی بات ہے۔ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کے ولیمے کا کارڈ دیا مجھے، لڑکا حافظ ہے ان کا۔ میں نے نام پڑھا تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کس عظیم دولت سے نوازا ہو، اور آپ اظہار شکر کے طور پر اس دعوت نامے پر اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈگری، دنیا کی کسی یونیورسٹی کی نہیں۔ آج اگر کوئی کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، یا باہر کسی فارن کی کسی بڑی یونیورسٹی سے وہ جو ہے کچھ کر لے، تو نیم پلیٹ کے آگے بھی، شادی کے انویٹیشن کارڈ میں بھی وہ بڑے فخریہ طور پر ان ڈگریوں کو لکھا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سب کی اولادوں کو خوب ترقی کرے، وہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرے، لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ڈگری اور وہ اعزاز ہے جو کائنات کی سب سے عظیم نعمت کی اللہ نے حافظ قرآن بنایا۔ میں کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس بچے کو اللہ نے جس اعزاز سے نوازا ہے اس کی طرف منسوب کرتے کہ آپ کے بچے کے شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا کہ حافظ، اور پھر اس کا آگے کا نام۔ کتنی بڑی اعزاز کی چیز ہے۔ اب دنیا کی ساری ڈگریاں، ساری چیزیں کیسی بھی 420 کر کے، ایسے پیسے کے ذریعے سے، فرضی واڑے کے ذریعے سے، لیکن قرآن خود اپنے آپ میں ایک سند، کوئی جھوٹا دعویٰ تک نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی صاحب کہے کہ میں انجینئر ہوں، ٹھیک ہے بھائی ہوں گے، ہم کیسے آپ کو پتہ کریں کہ ہیں نہیں۔ کوئی کہے ڈاکٹر ہے، ہاں بھی ٹھیک ہے ہوں گے۔ کوئی کہے بھائی ہم فلاں ہیں، کوئی کہے میں حافظ ہوں۔ آئیے صاحب ذرا پڑھیے، یہ 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے، خود اپنے آپ میں ایک سند۔ کون ہمت کر سکتا ہے، کون جرت کر سکتا ہے؟ یقیناً کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک کاش کے ماں باپ کے اندر یہ شوق بھی پیدا ہو، یہ خیال بھی پیدا ہو، یہ فکر بھی کریں کہ میرا بچہ خوب اصلی تعلیم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بھی بنائے، دین کا علم بھی اس کو حاصل ہو۔ نتیجہ دین کو نہیں سمجھا، دین کو ترجیح نہیں دی، دین کی اہمیت کو خود نہیں سمجھا، تو اولاد کو دین سکھانے اور پڑھانے کو سیکنڈری چیز سمجھ لیے، سیکنڈ درجے پہ لے کے آ گئے کہ ٹھیک ہے پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ بس ایک چھوٹا سا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک جیسے تیسے گرتے پڑھتے 2 سال 5 سال 4 سال میں پڑھا لے، ختم بھئی قصہ۔ ایک بار قرآن پاک پڑھا، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ اولاد کے تعلق سے بہت بڑی حق تلفی ہے ماں باپ کی طرف سے۔
آپ کان کھول کر اس چیز کو سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے کہ ماں باپ کے اوپر جو اولاد کے حقوق ہیں، ان حقوق میں جو سب سے اہم حق ہے وہ ہے بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت، اور وہ بھی دینی، اس کی بہترین دینی تربیت اور اس کی بہترین دینی تعلیم، اس کی فکر کرنا، اس کی اہمیت کو، دین کی اہمیت کو